أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا موصل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. اس سورہ قمر کی آیت نمبر 27 تا 31 ہے. ارشاد ربانی ہے، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیج رہے ہیں تو تم ان کو دیکھتے بھالتے رہو اور سب سے کام لو، اور ان لوگوں کو بتا دو کہ پانی ان کے درمیان بانٹ دیا گیا ہے، ہر ایک باری والا اپنی باری پر حاضر ہوا کرے گا. پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا تو اس نے وار کیا اور مار ڈالا، تو دیکھو کہ میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا. ہم نے ان پر ایک ہی چیخ بھیجی تو ایسے ہو گئے جیسے باڑ لگانے والے کی باڑ کا چورا. سامعین کرام، یہ قصہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا. ان کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ واقعتاً سچے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو تو ہر چیز کی قدرت ہے، تو ذرا یہ پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھلاؤ. چنانچہ نبی پاک علیہ السلام کی درخواست اور دعا پر اللہ تبارک تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکال دی اور یہ بات بتلا دی کہ یہ اونٹنی پانی پر اکیلے پانی پیے گی اور دوسرے دن سارے جانور پانی پیا کریں گے. وہ اونٹنی تھی بھی ایسی کہ جب پانی پینے جاتی تو سارے جانور بھاگ جاتے. معاملہ یہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن سارے جانور پانی پیئیں گے. وہ اونٹنی اپنے باری ہی میں پانی پینے جاتی اور دوسرے دن پانی پینے جاتی بھی نہیں، لیکن ان کو اس سے بھی پریشانی تھی. اس بات سے انہوں نے اسکیم بنائی، منصوبہ بنایا اور اس اونٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا. جب اونٹنی کو قتل کر دیا، جس کا نام قدار آیا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آیا اور فرشتے کی ایک ہی چیخ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور سب اس طرح چورا چور ہو گئے. جس طریقے سے کھیت یا جانوروں کی حفاظت کے لیے کانٹوں وغیرہ کی بار لگا دیتے ہیں، پھر سوکھ ساکھ کر اور جانوروں کے رودنے سے پھر وہ بار چور چور ہو جاتی ہے. اب یہاں دیکھیے ہماری نصیحت کا یہ مقام ہے کہ پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی تو سب سمجھ جانا چاہیے تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام اور اونٹنی کے پیچھے ایک ایسے کی قدرت ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. لیکن جب عقل ماری جاتی ہے تو پھر یہ نصیحت، واضح نصیحت بھی کام نہیں آتی اور پھر انسان بہک جاتا ہے. اللہ کی توفیق جب ہوتی ہے تبھی انسان راہ راست پر آتا ہے، اور بالکل واضح بات کبھی وہ جو ہے اگر توفیق کھینچ لی گئی تو انکار کر دیتا ہے. اس واسطے سے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ سے توفیق مانگیں، عبادت کریں، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں عبادت کرنے کی. اور جو عبادت ہو اس میں بھی یہ سمجھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، اور گناہوں سے بچیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر میں کوئی گناہ چڑھ جائے اور اس کی نحوست سے ہمیں توفیق نیکیاں کرنے کی کھینچ لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.